بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں ایک تو مہنگائی نے عام آدمی اور غریب آدمی کو مار رکھا ہے، اور ویسے اگر ہم پوری دنیا کا جائزہ لیں تو ہر جگہ مسلمان جو ہے وہ اس وقت زیر عتاب ہے۔ کشمیر سمیت دیگر اور کئی علاقے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے وہ دل دہلا دینے والی ہے، اور اتنے افسوسناک مناظر، اتنے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن اس پر عالمی سطح پر جس طرح آواز اٹھنی چاہیے تھی، ایک تو وہ آواز نہیں اٹھ پائی، اور دوسرا پورا یورپ، امریکہ اور دیگر جو استعماری قوتیں ہیں وہ اکٹھی ہو چکی ہیں، اور انہوں نے اسرائیل کی حمایت کی ہے، جس کی وجہ سے اس قسم کے افسوسناک واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستانی حکومت اور عوام ہمیشہ فلسطینیوں کی اس جائز حقوق کے ساتھ رہے ہیں۔ بڑی دفعہ یہ آزمایا بھی گیا، بڑی دفعہ کوششیں کی گئیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا، کیونکہ جو عوام ہے وہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ ساری جو صورتحال اس وقت ہے یہ کیوں ہے، اور کس طرح معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، اور جو فلسطین کے مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد کس طرح کی جا سکتی ہے، لائیو اسٹوڈیو میں آج اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم سے۔ جی خواجہ صاحب۔ یہ میر صاحب ابھی کاغذوں میں اور بالکل راجستھان میں بھی اگر دیکھیں تو یہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور یہ اسکینڈینیوین کے یہ ملک ہیں، یہ بظاہر بالکل یہ انسانی حقوق کے سب سے بڑے ادھر وہ ادھر بھی ہم نے ذکر کیا کہ وہ شمسی نے کہا کہ وہ جرمنی میں موٹر وے پہ سفر کرتے تھے تو ایک دم ساری ٹریفک رک گئی، تو پوچھا کہ یہ کیا انہوں نے کہا موٹر وے پہ کتا آ گیا اس کو بچانے کے لیے۔ مطلب ہے کہ ان ملکوں میں کتے کی بھی قیمت ہے۔ اب یہ غزہ میں اور یہ سارا جو ابھی دیکھیں اور کیا خوفناک مناظر ہے، تو یہ اب وہی آپ یہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے ہندو یاتری آتے ہیں ادھر کٹاس راج پہ ہڑتال ہم جاتے ہیں، ایک ہی بیان ہوتا ہے، امن اور پیار کا پیغام لے کر آئے ہیں ادھر سے ہندوستان کے 1.5 ارب لوگوں کا امن اور پیار کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ تو وہ بھائی اب کئی دفعہ سوال ہوا یار آپ تو پیغام لے کر آئے ہیں، تو یہ اوپر یہ کیا ان کا دبے لفظوں میں انہوں نے کہا یہ سیاست ہو رہی ہے۔ اب وہ دیکھ لیں مودی وہ صرف اس بیانیے پہ اس نے وہ کانگریس کتنی مطلب ہندوستان بنانے والی جماعت ہے، جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی، سارا بڑی سیاسی خدمات ہے، مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ تو وہ کیا اس میں کیونکہ وہ ہندو دین جو ہے متصب ہے، اور وہ ہمیشہ نعرہ لگا کر پاکستان کے خلاف وہ ووٹ لینے انہیں گی۔ تو یہ آپ دیکھ لیں یہ پورا ایک کیلکولیٹڈ یہ سائنس ہے، پینٹاگان اور امریکہ اور انہوں ساروں نے ایک کیلکولیشن ہے وہ، کیونکہ مسلمانوں کی تاریخ سے قائم ہے۔ مسلمانوں کی آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ مسلمان پیدا ہی حکمرانی کے لیے ہوئے ہیں، مطلب ہے، اور ایک پورا فلسفہ ہے، قرآن ہے، پوری ایک مطلب ہے سسٹم ہے، اور پورا تو وہ قائم ہے، اور وہ انہوں نے اس کو قابو کرنے کے لیے مسلمانوں کو دیکھ لیں سارا مصر کیوں بھی نہیں کر رہا، حالانکہ وہ چاہیے تو یہ کہ آج کل ادھر چند سرے وہ لبنانی اور سارے وہ ادھر حماس کی اس کے حمایت میں آئے ہیں، تو باقی آپ دیکھیں یہ مجرمانہ خاموشی ہے۔ یہ اگر آپ مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور قرآن کا حکم اور سارا دیکھ لیں، مولانا اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈالیں گے، تو یہ ایک بڑی بے حسی یہ جو ہے نا یہ دیکھنے کو آ رہی ہے۔ تو ابھی آپ اس پہ توقع رکھیں کہ پاکستان یہ 24 کروڑ ہر عوام کا دل رکھتا ہے، مگر یہ کسی کوئی حکومتی سطح پہ کوئی مرمت بھی ہوئی ہے کوئی ذرا دیکھیں تو سارا آپ کے سامنے ہے، کوئی مطلب ہے کوئی آتے کوئی سٹینڈ ہوتا ہے کوئی اس میں، تو وہ نظر آتا ہے کہ یہ سارا انہوں نے ایک مطلب مینوپولیٹ کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ابھی نواز شریف کی بھی آمد ہوئی ہے، تو دیکھ لیں ادھر فلسطین میں وہ ذبح ہو رہے ہیں تو ادھر دھوم کے رکھا، تو یہ سارا وہی مطلب ہے کہ بے حسی اور سارا اس میں ہے کہ آگے قوم اور سارا یہ دیکھ لیں ابھی ایک اور نیا تماشا ادھر سیاسی جو ہے نا۔ تو بہرحال کوئی یہ کہ بھائی کوئی رستہ نکالا جائے، یہ ہم ادھر روزانہ بات کر رہے ہیں، ادھر اگر چکوال کے 17 لاکھ لوگوں کی بات کریں، 6-7 لاکھ کے بعد 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، تو یہ ابھی دیکھنے کروڑوں روپیہ یہ لگا ہے، یہ ابھی جو 21 اکتوبر ہوا ہے مینار پاکستان پہ 8 وہ یو ٹانگ 2.5 لاکھ کی ایک بس بک ہوتی ہے، بندے ہیں، کھانا پینا سارا ٹوٹل کر لیں کروڑوں روپیہ جو ہے نا، تو بھائی وہی سارا اگر آپ
اگر ہیں تو وہ ابھی حضرت بتا رہے ہیں کیمپ لاتے ہیں فلسطین کی امداد کے لیے، وہ ادھر دے دیں. مقصد تو یہ ہے کہ مدد کرنی ہے. دوبارہ اللہ بہتر کرے، کوئی اللہ مسلمانوں کی حالت پر رحم کرے. ٹھیک ہے جی، بھیسی کا ایک عالم ہے اور بھیسی ہے ہر طرف، جس کی وجہ سے ہر جگہ مسلمان مظلوم ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، لیکن کوئی جو ہے نا کی بات کرنے کو تیار نہیں. لائیو اسٹوڈیو میں پروگرام جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. کمرشل بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور آج کے لائیو اسٹوڈیو میں ہم مسائل کے حوالے سے بھی بات کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کی مظلومیت ہے اور ان کے ساتھ جو اسرائیل سلوک کر رہا ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں. لائیو اسٹوڈیو میں عالم دین، سیاسی و سماجی شخصیت پیر عبدالشکور نقشبندی موجود ہے. نقشبندی صاحب، ابھی خواجہ صاحب نے انسانی حقوق کی بات کی ہے. بظاہر تو یہ جو ممالک ہیں انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، لیکن جہاں بات مسلمانوں کی آتی ہے وہاں یہ سارے متحد ہو کے اس کو مارتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو عالم اسلام ہے اس کا اتحاد کہاں ہے؟ وہ متحد کیوں نہیں ہو پا رہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماض الی یوم القیامہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ اے میرے نبی، ان مومنوں کو قتال کے لیے ابھار، پر انگیختہ کر. حدیث میں پر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد قیامت تک جاری رہے گا. فلسطین کے اندر آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی سے پہلے 90 سال، یہ چند دن پہلے نہ وقت میں مضمون آیا کہ مسجد اقصیٰ میں نہ آذان ہوئی ہے اور نہ نماز ہوئی ہے. لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے سوچا کہ اب تو ہم نے مسجد اقصیٰ آزاد کروانی ہے. تو پھر یہود اور نصارہ کا کیا حال ہوا؟ اپنی اس انجام کو سامنے رکھیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے قرآن ان کی کتاب ہے رہنما مسلمان کی، اس نے فیصلہ کر دیا ہے. حضور علیہ السلام کا فیصلہ ہے. مسلمان حکمران اگر نہیں عمل کریں گے تو اللہ رب العزت نے صرف حکمرانوں کو تھوڑی کہا ہے، مومنوں کو کہا ہے کہ تم نہیں کرنا ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ ہر دور میں اپنا کام کرتا رہتا ہے. آج اسرائیل یہ قابض ہے، یہ زمین ساری کی ساری. سن 47 میں پاکستان بنا ہے تو سن 47 میں اسرائیل بھی بن گیا. مفتی تقی عثمانی صاحب کا اس دن بھی میسج تھا کہ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہودیوں پر زمین نہ قبضہ 1947 میں ہوا ہے. اسرائیل کا اعلان ہوا ہے. ادھر پاکستان میں بھی قبضہ وقتاً فوقتاً نصارہ قبضہ کرتے رہے. حضرت عمر نے ایک دفعہ قبضہ چھوڑا. 47 میں بھی یہ اس پہ اسرائیل کا قبضہ تھا کمپلیٹ. اب تو پھر فلسطین اور اسی کا قبضہ تھا. اور دوسرے جنگ عظیم پہلے ترکوں کا تھا اور اس میں پہلے ترکوں کا تھا، لیکن شکست کے بعد پھر یہ انہوں نے اپنی زمینیں بیچتے رہے ان پر.
تو مفتی تقی صاحب نے پرسوں بھی اپنا بیان جاری کیا کہ میں نے کوئی 4 سال پہلے مقبوضہ کشمیر میں کہا ہے کہ ہندوؤں پر جگہ مت بیچو. کہا کہ میرے اس فتوے سے بڑا فائدہ ہوا ہے. پہلے مسلمان ہندوؤں پر جگہ بیچ رہے تھے, اب مسلمان رک گئے ہیں کہ اگر تم آج ہندوؤں پر یہاں مقبوضہ کشمیر میں جگہ بیچو گے تو کل یہ کہیں گے اقتدار ہمارا حق ہے. تو وہاں بالکل مسلمانوں نے بیچنی چھوڑ دی ہے. رہی فلسطین کے اندر حماس نے جو کچھ کیا ہے تنگ آمد بچنگ آمد یہ کیا ہے, کیونکہ یہ نقصان پہنچا رہے تھے مسلمان بچوں کا, ماؤں کا, بہنوں کا خون کر رہے تھے. رہی بات مسلمان تو سویا ہوا شیر ہے, اس کو جگانے کی ضرورت ہے. جب یہ جاگ جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے ترمذی شریف جلد ثانی کی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ساری دنیا کا کافر مل کر میری امت کو ختم کرنے کا ارادہ کرے گا تو نہیں ختم کر سکے گا. یہ کافر آپس میں لڑ کر مر جائیں گے اور ایک دوسرے کو گرفتار کریں گے اور میری امت قائم دائم رہے گی. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. ہم دیکھتے ہیں حضور نے جو دعوت دی تھی اس دعوت سے لوگ اتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے, بلکہ بدر کے بعد مسلمان ہونے زیادہ شروع ہو گئے, احد کے بعد زیادہ شروع ہو گئے, جنگ احزاب کے بعد, صلح حدیبیہ کے بعد, حتیٰ کہ یہود کے ساتھ صلح حدیبیہ کے واپسی پر حضور علیہ السلام نے جنگ جو کی تو فتح مکہ کے موقع پر لاکھوں لوگ اسلام میں آٹومیٹک بغیر دعوت کے دعوت ہوتا, وہ سمجھ گئے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. تو آج جو کچھ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے ہماری معلومات ہیں, فرانس کے اندر بھی جو عوام ہے عیسائی ہیں نام کے یہودی ہیں وہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہندوستان کے اندر ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کلمہ تیزی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. اور ہماری معلومات کے مطابق اسرائیلی جو فوجی ہیں وہ اپنی وردی اتار رہے ہیں اور زمینی طور پہ ہار چکے ہیں. الحمدللہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے پشاور میں اعلان کیا تھا کہ 1 ہفتے 1.5 ہفتے کے اندر 5 کروڑ پنجاب سے, 5 کروڑ خیبر پختونخوا سے, 5 کروڑ بلوچستان سے, سندھ سے, یہ ہم انشاءاللہ حماس کے مجاہدین کے حوالے 20 کروڑ روپے کریں گے. اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم نے پورے پاکستان کے اندر ایک نیٹ ورک رکھا ہے. تو الحمدللہ اس سلسلے کو جامعہ فاروقیہ چکوال میں آج ہی ملت چوک میں کیمپ قائم ہے اور کل بھی انشاءاللہ آج بھی ہم نے ڈی سی صاحب کو فون کیا تھا تو ہم نے کہا آپ بھی آ کر کیمپ کا دورہ کریں. ہم روزانہ کے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمارے پاس علماء کے نمبر ہیں ہم یہ فنڈ ان کو بھیج رہے ہیں. کھربوں روپے کا فنڈ پاکستان سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسلمان اپنے ایسے مسلمان ابھی ملت چوک پر آئے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو ہمارا پیسہ ہے نا, اصل بھی مجھے ایسی تیار نہیں جلد. لہذا ہم پاکستان, باقی مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا ہے کہ یہ وقت نہیں تھا نواز شریف کو اپنا یوں استقبال کرواتا یا عمران خان کی یوں نعرے لگتے جو کہ اب یہ ہے وہ ہے, یا کھلاڑیوں کی یوں حوصلہ افزائی اور یہ ہوتے کرکٹ میں. جب فلسطین کے اندر مسلمانوں کا چھوٹے بچوں کے سارے ماں باپ مر چکے ہیں, خون بہ رہا ہے, مائیں بلڈنگیں ساری کھنڈرات کا منظر بن گئی ہیں, تو یہ کوئی دور ہے ڈھول بجانے کا؟ یہ کوئی وقت ہے ناچنے کا؟ یہ وقت تھا 21 اکتوبر سے پہلے جتنے جلسے ہوئے تھے ان سارے جلسوں کا عنوان فلسطینی مسلمان ہوتے, جہاد ہوتا, شہادت کا جذبہ ہوتا. اسی جذبے کے تحت تو پاکستان قائم ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا جی, یہی وہ جذبہ تھا. ویسے بھی ایک جسم کی مانند ہے, کسی ایک حصے کو اگر درد ہے تو پورے جسم کو محسوس کرنا چاہیے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایسا نہیں ہو پا رہا. بہرحال ابھی بھی صورتحال اگر ہم عوام کی حوالے سے بات کریں تو عوام مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. سمجھتے ہیں کہ اسرائیل قابض ہے اور قبضہ گروپ ہے وہ, اور اس کا یہ قبضہ جو ہے ناجائز قبضہ جو ہے جتنا جلدی یہ ختم کرایا جا سکے اتنا جلدی ہی نہ صرف اسرائیل فلسطین میں بلکہ پوری دنیا میں امن قائم ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.